آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين۔ آج پیر شریف کا دن ہے اور ماہ محرم الحرام کی 20 تاریخ ہے۔ الحمدللہ پیر شریف کے دن میرے آقا علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا آپ پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے اور الحمدللہ سنت میں عظمت ہے، سنت کے اندر ہی عظمت ہے۔ الحمدللہ سنتوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل بھی راضی ہوگا، خوش ہوگا، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اور کوئی طریقہ پسند نہیں ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، بلکہ اس راستے سے رجوع کیا جائے جو اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنایا ہوا آپ کی سنتوں کے مطابق ہے۔ تو یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے بے انتہا محبت فرماتا ہے اور آپ کے اس سے بھی محبت فرماتا ہے جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا محبوب بناتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا اور آپ کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ چیز فرما دی ہے کہ اگر تم چاہو مفہوم کو جس طرح سے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرو، آپ کی اتباع کرو، آپ کی فرما برداری کرو، جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کریں ارشاد فرمائیں اسی کے تحت اپنی زندگی کو گزارو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخشے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہی راستہ، یہی طریقہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے محبوب علیہ السلام کے طریقوں کو اپنایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعرات شریف کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مفہوم کو جس طرح سے ہے کہ ایک زمانہ جب آئے گا، ایسا آئے گا جب لوگ میری سنتوں کو بھول جائیں گے، تو ایسے وقت میں جو میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی ایسی سنت جس کو لوگ بھول گئے، فراموش کر چکے ہیں دنیاوی اس کے اندر، تو اس کو اگر کریں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے اور اس کی ترغیب بھی دیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو عظمت ہے، سنت میں عظمت ہے، سنت کو اپنائیں، بھلے وہ سنت ظاہری ہو یا سنت باطنی ہو، ہر سنت کو اپنانا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاءاللہ آپ کو داڑھی شریف پسند ہے، تو داڑھی شریف کی سنت بھی اپنائی جائے۔ الحمدللہ متروک کر دیا ہے لوگوں نے، داڑھی کی سنت کو ترک کر دیا ہے، لیکن داڑھی جو ہے وہ ایسی سنت ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر نبی علیہ السلام کی جو تھی وہ داڑھی مبارک تھی۔ یہ سنت ہے، بڑی متواتر سنت ہے، اللہ کے لیے ہر نبی نے یعنی کہ داڑھی رکھی ہے۔ اولیاء اللہ، اولیاء کاملین سب نے حضور کی سنت کو عمل کرتے ہوئے داڑھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو داڑھی کی سنت پسند ہے۔ اب خدا نخواستہ انسان اس دنیا میں کسی کو نہیں پتہ کبھی بھی چلا جائے، تو جیسی آنکھ بند ہوگی قبر میں جائیں گے، قبر میں ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائیں گے، تو اگر ہم شیوڈ چہرے کے ساتھ اپنی قبروں میں گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا سامنا ہوا، کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو؟ چہرہ والضحیٰ سامنے ہوگا، حضور ہماری طرف دیکھ رہے ہوں،
اور ہمارے چہرے جو ہیں وہ حضور کی جو ظاہری، یہ یاد رکھیں یہ ایک واحد سنت ہے، ظاہری سنت ہے جو کہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی۔ اگر جس کے چہرے پہ دنیا میں داڑھی ہے تو پھر وہ مرے گا تو قبر میں بھی داڑھی جائے گی الحمدللہ۔ یہ ظاہری سنتوں میں سے ایک ایسی سنت ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ قبر میں بھی جائے گی، بظاہر کوئی اور سنت نظر آئے نہ آئے، لیکن چہرے پہ اگر داڑھی ہے تو بندہ جب قبر میں جائے گا تو یہ سنت اپنی ساتھ لے کے چہرے پہ جائے گا انشاءاللہ۔ نیت کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پسند کی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سے محبت ہے نا ہمیں الحمدللہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو جس چیز سے محبت ہے اس کو بھی یعنی کہ اپنا لیں الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ وقت افطار ہے، اول آخر درود شریف پڑھ کر اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص شریف 3 دفعہ پڑھ کے میری مل کر دیں، آپ کو ابھی انشاءاللہ یہ ایصال ثواب شامل کریں گے۔ اور ہمارے ایک بھائی ہیں الحمدللہ شیراز بھائی، انہوں نے ہمیں کثیر تعداد میں درود پاک ملک کیا ہے، ان کو ابھی ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، جو میں نے آج میسیج دیا ہے اس کو آگے بھی شیئر کیجئے۔ جو احباب یہ دیکھ رہے ہیں وہ شیئر کا بٹن دبا دیں۔ آپ کے ایک شیئر کے بٹن دبانے سے اگر کسی اور نے دیکھا، اس کا دل چوٹ کھا گیا، اس نے اس پہ عمل کر لیا، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا فتاح یا رب العالمین یا ذوالجلال والاکرام بید الخیر وہو علی کل شیء قدیر یا ارحم الراحمین۔ اے مالک و مولا، جو بھی درود شریف پڑھا، کلمہ شریف پڑھا، دلائل الخیرات شریف اور قرآن پاک کی تلاوت، اور جو گھر میں درود شریف پڑھا گیا، یا اللہ جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی، گھر میں طعام جو بنا ہے، یا ارحم الراحمین جو حصول ثواب کی نیت سے آج پیر شریف کا روزہ رکھا گیا، یا اللہ یہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص شریف میں نے پڑھی اور احباب نے پڑھی، یا اللہ یہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کو قبول و منظور فرما، اس کا بہترین جو ثواب میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح پاک کو تحفتاً ہدیتاً پیش فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام بھی ایسا آپ کے اہل ایمان امتیوں کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے والدین کریم، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرہ، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، شہداء غزوات، شہداء کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، مجتہدین، صدیقین، شہداء، صالحین، جمیع المسلمین والمسلمات، مومنات کے ارواح کو یا اللہ یہ ثوابی ثواب تمام سلاسل قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مجددیہ، آبادانیہ، فرید ابراہیم سلسلہ کو یا اللہ یہ ثوابی ثواب تمام سلاسل قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، غوثیدنا پیران پیر دستگیر سے محی الدین شیخ سے عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح، حضور داتا گنج بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت، حضور داتا گنج بخشری حجویری رحمت، حضور مجدد الف ثانی رحمت، حضور سید آدم بنوری، حضرت طاہر بندگی، حضرت سعد بخاری لاہوری، حضرت عباسی قرشی صاحب، میر زکریہ صاحب، صوفی شاہ مسلم، شاہ جعفر، شاہ مرد، سید مرشد مولائی پیر و مرشد مفتی محمد ابراہیم فرید، مولانا الیاس الطاہر خاتمی دعوت، جملہ اولیاء اللہ شیخ الزام کی ارواح کو یا اللہ سبحانہ، ماں باپ کے ماں باپ، اعزاء اقربا، دوست احباب، حالت ایمان میں اور جو بھی دنیا میں ان سب کو یہ سب، بالخصوص اپنے والد ماجد حضرت محمد رضا فریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو یہ سب، والدہ ماجدہ فاطمہ بی بی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو یہ سب، بھائی صاحب محمود رضا قادری، بھائی صاحب محمود رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
اور سعد میاں اور خاندان کے تمام مرحومین و آقا علیہ السلام کی تمام اہل ایمان امت کو، یا اللہ اپنے دوستوں احباب کو، ان کے والدین کو، گھر والوں کو یہ ثواب ایصال کرتا ہوں۔ سید صوفی اصغر علی شاہ صاحب، حضرت خالد محمود نقشبندی، ذوالفقار حسین نعت خاں، یوسف میمن نعت خاں اور حاجی یعقوب گوں کی زوجہ، اور اپنے دوستوں احباب، ان کے والدین کو، گھر والوں کے ساتھ، اپنے جتنے بھی میرے ساتھ سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، دعا میں شامل ہیں، ان کو، ان کے والدین کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہو۔ یا اللہ ہم سب کی بے حساب حتمی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں لگا پروردگار، جس سے تو راضی ہو، جس سے تیرا محبوب راضی ہو۔ اے مالک و مولا ہمیں ان کاموں میں لگا دے یا اللہ جس سے تیری نافرمانی ہو، جس سے تیری ناراضگی ہو۔ اے مالک و مولا ہمیں ان کاموں سے بچا پروردگار، ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا میں راضی رہنا سکھا پروردگار، اپنی رضا میں راضی رہنا سکھا۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند کر پروردگار، اپنے والدین کا فرما بردار کر مالک۔ یا ارحم الراحمین بیمار ہیں یا اللہ، تیری بارگاہ میں شفا کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار، شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین رحم فرما مالک و مولا، تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں پروردگار، تو ہی معاف فرمانے والا ہے یا اللہ، تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما یا اللہ، رحم فرما، رزق میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا برکت عطا فرما یا اللہ، تیرے محبوب علیہ السلام کی امت، دکھیاری امت پریشان ہے یا اللہ، مختلف مسائل کا شکار ہے، گھریلو ناچاقیاں ہیں، قرضوں کے بوجھ میں ہے، رزق میں کشادگی نہیں ہے یا اللہ، آزمائش میں ہیں، قرضوں میں ہیں اللہ، بیماریوں میں ہیں یا ارحم الراحمین، محبوب کریم کا واسطہ دیتے ہیں تیری بارگاہ میں یا اللہ، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما۔ اے مالک و مولا رحم فرما یا اللہ، رحم فرما، سب کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو حل فرما۔ اے مالک و مولا کرم فرما۔ اے مالک و مولا یا اللہ، ہمارے والدین کو جس طرح سے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا، ہم پہ رحم کیا یا اللہ، تو بھی ان پر رحم فرما، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا اللہ، ان پہ رحم فرما یا اللہ، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو یا اللہ، احباب کو، عزیزوں کو، اقارب کو پروردگار سب پہ رحم فرما، سب پہ مشکلوں کو، پریشانیوں کو حل فرما۔ صفدر ایاز بھائی، ان کی والدہ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، گھر والوں کو، سب کو، ان کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں بھلائی خیر برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا سلمان دیوان بھائی کو اور ان کی گھر والوں کو، بچوں کو، محمد کو، سب کو اپنی حفظ و امان میں بھلائی خیر برکت عطا فرما، طبیعتوں کو اچھا کر دے، بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ، شیراز کو شفا عطا فرما یا اللہ، اس کو مکمل شفا عطا فرما، اس کا جو آپریشن ہوا اس میں مکمل طور پہ شفا عطا فرما، اس کی ٹانگ کے بھی آپریشن میں یا اللہ، اس کے لیے شفا لکھ پروردگار، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرائے۔ فرقان بھائی کے بیٹے کو شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ راحمہ قاسم کو یا اللہ شفا عطا فرما، سیدہ فراح فصیح کو شفا عطا فرما مالک و مولا۔ گو کہ بڑا ہی خطرناک مرض ہے، لیکن میرے مالک و مولا، تو ہی، تیرے ہی دست قدرت میں شفا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شفا دینے پر قادر ہے۔ اے پروردگار تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ کرم فرما، اے پروردگار عالم رحم فرما، اے مالک و مولا رحم فرما، رحم فرما یا ارحم الراحمین، رحم فرما۔ یا اللہ رحم فرما، رحم فرما، اپنی رضا میں راضی رہنا سکھا، اپنی رضا میں راضی رہنا سکھا۔ اے مالک و مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، اے مالک و مولا زوال نعمت سے بچا یا اللہ۔ ہماری بھتیجی اسوا کو بھی اللہ، اس کو اولاد کی نعمت سے نواز پروردگار، محبوب کریم کا واسطہ، اس کو بھی اولاد ناصر کو، زاہد میاں کو، اویس مدنی کو، وسیم
کو جمیلہ بہن کو، اور جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اولاد کی، پروردگار سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، سب پہ نعمت اپنی نعمت عطا فرما یا اللہ، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا، ہر آزمائش پہ صبر، اور زبان پہ کبھی کوئی شکوہ نہ ہو پروردگار، تیرا شکر ہے ہر حال میں، جس حال میں تو نے کروڑ لوگوں سے ہمیں بہتر حال میں رکھا، تیرا شکر ہے پروردگار، تیرا لاکھ شکر ہے، احسان ہے یا ارحم الراحمین، ہم پہ رحم فرما، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میرے جتنے بہن بھائی میرے ساتھ یہاں دعا میں شامل ہیں، اے ارحم الراحمین سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ یہ اس امید پر میرے ساتھ یہاں پہ جوڑتے ہیں کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کریں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، اے مالک و مولا اس کی لاج رکھ لے، اے مالک و مولا اس فقیر اس پر تقصیر کی راج رکھتے ہوئے، مالک و مولا جو یہ میرے بارے میں حسن دھن رکھتے ہیں پروردگار، یا اللہ اس کی لاج رکھ لے، مالک و مولا تو ہی کرم فرمانے والا، تو ہی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ میرے بچوں کو دین و دنیا کی کامیابی بھلائی عطا فرما، یا اللہ میری بچیوں کے نصیب اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھ، جو بچیاں اپنے رشتوں کے انتظار میں مالک و مولا ان کو نیک رشتے عطا فرما، جو بچیاں اپنے گھروں کی ہوئیں ان کو اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھ، یا اللہ رحم فرما، یا ارحم الراحمین محمد کو پروردگار اپنے محبوب کے صدقے پروردگار محمد کو نماز کا پابند کر، جیسا اس کے والد اس کے لیے چاہتے ہیں پروردگار ویسا کر دے محمد کو، یا اللہ کرم فرما، یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا، یا اللہ احمد و موسیٰ کا بول بالا، یہ بچے معصوم بچے پروردگار، یا اللہ یہ تیرے محبوب کے عشق میں اور پروان چڑھیں، یا اللہ کرم فرما، ان کے سینوں میں کوٹ کر عشق مصطفیٰ بھر دے پروردگار، رحم فرما یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے جو داخل سلسلہ ہیں سب پہ بھلائی برکت خیر عطا فرما، کرم فرما، صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔